السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور عام انسانوں کے حالات زندگی میں بہت فرق ہے۔ اگر عام آدمی کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں تو وہ تاریخ کہلاتی ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی تاریخ میں کچھ اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی ملتی ہیں۔ لہذا ہٹلر کی بھی ایک تاریخ ہے، ہلاکو خان کی بھی ایک تاریخ ہے، چنگیز کی بھی ایک تاریخ ہے، سکندر اعظم کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو تاریخ میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو تاریخ نام ہے زندگی کے حالات نقل کر دینے کا۔ اچھے کام کیے ہوں گے تو زندگی کے حالات اچھے نقل کیے جائیں گے، اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو حالات زندگی برے نقل کیے جائیں گے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف بادشاہوں کی تاریخ بھی لکھی گئی، سلاطین کی، فاتحین کی، دنیا کے ریفارمرز کی، لیڈرز، رہبر، رہنما، مختلف قسم کے لوگوں کی تاریخیں ہمیں ملیں گی۔ تو سب کے حالات زندگی تاریخ ہی کہلاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات وہ تاریخ نہیں بلکہ سیرت کہلاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھی ہے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے سیرت طیبہ کو پڑھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیرت اور تاریخ میں کچھ اعتبار سے فرق بھی ہے۔ چنانچہ تاریخ کی ہر بات قابل قبول نہیں ہے، جبکہ سیرت کی ہر بات قابل قبول ہے۔ اسی طرح تاریخ کی ہر بات مستند نہیں ہوتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ہر بات مستند ہے۔ اسی طرح تاریخ کی ہر بات واجب التعمیل بھی نہیں، جبکہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو لائق نمونہ اور لائق اتباع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہ تاریخ کو پڑھا جاتا ہے صرف معلومات کے لیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جاتا ہے علم اور عمل کے لیے۔ اسی طرح تاریخ کو پڑھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ شخص اچھا تھا یا برا تھا، جبکہ سیرت طیبہ کو پڑھنے سے پہلے ہی یہ ایمان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔